حسین، مودت و اطاعت حسین، شفاعت و جنت حسین نصیب فرمائے۔ نو انسانی کو شعور فکر حسینی کی نورانیت عطا فرمائے۔ تمام انسانوں کو لبیک یا حسین کہنے کی شعور عنایت فرمائے۔ بانیان مجلس کے توفیقات میں، رزق میں، امور میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ مریضوں کو شفاء کامل و عاجل نصیب ہو۔ دشمنان حسینیت، دشمنان علویت، دشمنان مہدویت، دشمنان اسلام اگر قابل اصلاح نہیں ہیں انہیں نیز کو نابود فرمائے۔ پروردگار اپنی رحمت سے وارث قرآن، وارث کائنات یوسف زہرا حسین ثانی حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت اور آپ کی سلامتی کے لیے صلوات ہدایت اور امامت اور ہدایت صراط مستقیم کی روشنی میں الحمدللہ آپ کا ذوق سماعت ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ ایک وسیع موضوع ہونے کے لحاظ سے اور دامن وقت کی گنجائش کم ہونے کے لحاظ سے چیدہ نکات آپ کی خدمت میں سرعت کے ساتھ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس دنیا میں رہنے والے تاریخ انسانیت کے دو گروہ جن کا نعرہ الگ الگ ہے۔ ایک گروہ کا نعرہ ہے، ان کی خصوصیت قرآن مجید میں اللہ نے بتایا ہے، اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ ایک گروہ ایسا ہے کہ جہاں بھی ان کا قدم ہو، جہاں بھی ان کی حاضری ہو، جہاں بھی ان کی سوچ، ان کی فکر پہنچ جائے، فساد ہی فساد پھیلاتے ہیں، تباہی مچاتے ہیں۔ فساد اعتقادی، فساد اخلاقی، فساد سیاسی، فساد مالی، فساد ایمانی، تہلکہ مچا کے چھوڑ دیتے۔ قرآن اذا دخلوا قریۃ، جہاں بھی جاتے ہیں افسدوها، پھر وہ ملک رہنے کے لائق نہیں رہتا۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور عزت والوں کو بھی، شرافت والوں کو بھی، کرامت والوں کو بھی ذلیل کر کے چھوڑ دے۔ یہ ایک گروہ۔ دوسرا گروہ جن کا نعرہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری نماز، ہماری عبادتیں، ہمارا جھکنا، ہمارا اٹھنا، سب کا سب للہ رب العالمین۔ کتنا فرق ہے ان دو گروہوں میں۔ جو جینا حرام قرار دے ان نوع انسانی کا یہ گروہ، اور جن کا مرنا جینا سب اللہ کے لیے ہو یہ گروہ۔ اور تاریخ انسان میں، انسانیت میں انسان انہی دو گروہوں سے آمنا سامنا۔ اور یہ دو گروہ جہاں اکٹھے ہوں تاریخ بشر میں، اس جگہ کا نام ہے کربلا، اور اس دن کا نام ہے عاشورہ۔ اور کتنا فاصلہ تھا۔ اذا دخلوا قریۃ افسدوها، تباہی مچا دے، کسی کی عزت باقی نہ رہے، کسی کی شخصیت باقی نہ رہے، کسی کا ایمان باقی نہ رہ جائے۔ تباہی مچانے والا گروہ وہ بھی ادھر حاضر ہے۔ اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، لمحے لمحے رب ذوالجلال کے لیے گن گن کے پیش کرنے والے وہ گروہ بھی حاضر ہیں۔ اور دونوں گروہوں میں یہ فرق ہے شعر کے اندر، اور یہ عرضہ آپ کا میرے اوپر کہ جب بھی مطلب ٹاپ اوپر پہنچ جائے نتیجہ شعر میں۔ کتنا فرق ہے ان دونوں میں کہ یزید نام ہے انسانیت کی پستی کا، یزید نام ہے انسانیت کی پستی کا، حسین نام ہے معراج آدمیت کا۔ یہ دونوں گروہ آپ کے سامنے ہیں، اور لوح تقدیر پر اور ان کی ہسٹری لکھی گئی ہے۔ یزید نام ہے انسانیت کی۔ انسان پست ہو جائے، اتنا پست ہو جائے کہ یزید بن جائے،
اور اتنا بلند ہو جائے، اتنا بلند ہو جائے کہ حسین بن جائے. صلوات پڑھ اللہ تعالیٰ سے. فلسفہ قرآن میں استاد محترم حضرت اللہ عظما جوادی عملی کی کتاب ہے، بہت عالی شان، قرآن اور معاشرہ. ان میں معاشرے کو فلسفیانہ اور قرآنی 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، تمہید پر توجہ چاہوں گا. آج کی گفتگو انتہائی بلندی پر ہے اور آیات الہی کی روشنی میں امامت اور ہدایت کے اوپر تمہید بنا رہا ہوں. آپ کی ذہن کے زمین کو ذرا نمی دے رہا ہوں تاکہ میرے گفتگو کے بیچ جلدی پھال دیتے ہیں اور جلدی پھالنے لگے. اور واقعہ نہیں صحیح ہے. میں باغ محمد کا چمن کیسے سجا دوں جب دل کی زمین ایک کی بھی زرخیز نہیں ہے. جب زرخیزی آتی ہے تو فصلیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی آبیاری کہاں سے ہوتی ہے؟ میری حیات کا گلشن ہرا بھرا ہے مدام، زمین دل پہ ان اشکوں کا نام حسین کا ہے. یہ معاشرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. معاشرہ ضالہ، گمراہ معاشرہ، ہمارا موضوع والے ہی بھی شامل ہے، یاد رکھیے. معاشرہ فاسقہ، وہ عربی لہجے میں مدینہ لکھا گیا ہے. مدینہ یا والا، مدینہ یعنی سٹی، ٹاؤن، شہر. مدینہ یا والا گمراہ معاشرہ. مدینہ یا فاسقہ، فاسق معاشرہ. مدینہ یا منحرفہ، راہ سے ہٹا ہوا معاشرہ. مدینہ یا جاہلہ، تاریکی، جہالت کے تاریکی میں ڈوبا ہوا معاشرہ. یہ ایک معاشرہ. اور یہ معاشرہ آپ کے ارد گرد القذن ہے اور اس کے حصار میں ہماری زندگی ہے. یہ یاد رکھیے، یہ کوئی صرف تھیوری نہیں ہے. پریکٹیکلی جب آپ گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں ہر دن، اسی معاشرے کی انہی اقسام سے، یا ضالہ، منحرفہ، فاسقہ، جاہلہ آپ کے ارد گرد القذن ہے. گفتگو کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں، سیاست کی صورت میں، ٹی وی کے بیانات کی صورت میں، اسمبلی کے تباہی کی صورت میں، اور مارکیٹوں کی صورت میں، حتیٰ ممبر کے اوپر بھی خدا نہ کرے اپنے بعض صورتوں میں ان معاشرے سے آپ کا دو چار. ٹھیک، یہ ہے مفسدین. البتہ یہاں بریکٹ میں بات کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے فاسد، ایک ہے مفسد. کیا ڈیفرنس ہے فاسد و مفسد میں؟ فاسد وہ ہے خود خراب ہے، لیکن یہ خرابی اپنی ذات تک محدود ہے. بدبو یہ خرابی فساد دوسرے تک نہیں پہنچاتا. یہ ہے فاسد. جب اپ گریڈ ہوتا ہے فاسد تو مفسد بن جاتا ہے. یاد رکھیے، جب اپ گریڈ ہو فاسد تو مفسد. مفسد یعنی یہ فساد کی بدبو دوسروں تک پہنچانے والا، فتنے کی آگ دوسروں کے دامن تک پہنچانے والا. یہ ادھر دوسرا ایک ہے صالح، ایک ہے مصلح. صالح خود ٹھیک ہے، نماز و روزہ و عبادات و یہ سارا ہے، لیکن دنیا مر جائے تو مر جائے، مجھے کیا ہے؟ نہ امر معروف ہے، نہ نہی منکر ہے، باقی کچھ نہیں، خود اچھا ہے. یہ ہے صالح. مصلح وہ ہے جو خود بھی صحیح ہے، معاشرے کو بھی صحت کی طرف لے جاتا ہے. صحیح. جتنا یہ مجلس ہے، یہ عشق حسین، یہ ذکر حسین، یہ قرآن، یہ لبیک یا حسین، یہ ممبر کا تفسیر، یہ آپ کے قرآن کا خرچہ، یہ کیوں بڑھ رہا ہے روز بروز؟ اس لیے کہ جو مفسدین کی تباہی عروج پہ جا رہی ہے، ادھر مصلحین بھی عروج کی طرف جانا چاہیے. تباہی مچانے والا جو ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اتنا ہی مصلحین، اصلاح کرنے والے بھی، کبھی حسین کی صورت میں، کبھی جعفر صادق کی صورت میں، کبھی امام مہدی کی صورت میں، کبھی موجودہ علماء کی صورت میں، یہ کاروان آگے بڑھنا چاہیے. بس یہ جو دوسرا کاروان ہے ضالہ و فاسقہ و منحرفہ کے مقابلے میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے. کہاں؟ دعائے افتتاح. دعائے افتتاح کب پڑھی جاتی ہے؟ لاہور میں. بولیے، دعائے افتتاح کب پڑھی جاتی ہے؟ ہاں بولو سادات کرام. نہیں چھوڑوں گا کسی کو، یہ یونیورسٹی ہے، یہ مجھے حق ہے کوئسچن کرنے کا. میں اتنا لمبا سفر آنا جانا میرا صرف ادھر آپ کے سامنے گھنٹہ حاضری کے لیے نہیں ہے، مجھے لے کے جائیں. دعائے افتتاح کب پڑھتے ہیں مومنین؟ ماہ رمضان میں. جزاک اللہ. ماہ رمضان میں
نماز عشاء کے بعد جو عاشق امام ہوگا اور منتظر حقیقی انقلاب امام ہوگا وہ یہ دعا پڑھے. اس میں ایک حصہ ہے الحمدللہ الذی یرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ متکبرین کی ناک رگڑا کے چھوڑ دیتا ہے اور مستضعفین کو مسند حکومت میں برقرار رکھتا ہے. یہ لہجہ ہے. اسی لہجے کے آخر میں یہ بھی ہے جو ضالہ و فاسقہ و یعنی جاہلہ معاشرہ ہے اس میں رہتے ہوئے اپر ریسپانسبلٹی مجلس والوں کی کیا ہے اس دعا میں بیان کیا گیا ہے. کتنی کڑیاں ملانی ہوتی ہے یاد رکھیے. وہ ہے کیا اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ. پروردگار ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ایسی دولت اور حکومت قائم کریں کہ عزت والوں کو عزت کی سرفرازی ہو, ذلت والے اور بھی ذلیل ہو جائیں. ادھر معاشرے کی قسمیں تباہی والے, ادھر معاشرے کی قسمیں تعمیر والے. لیکن یہ جو آپ جاہل معاشرے کو عالم بنائیں, فاسق کو مومن بنائیں, منحرف کو صراط مستقیم پہ لے کے آئے, خراب معاشرے کو اچھا بنائیں, پلیٹ میں مولوی کے حلوہ کی طرح رکھ کے پیش نہیں کیا جائے گا. ایک سے ایک رکاوٹ, ایک سے ایک امتحان, ایک سے ایک آزمائش, ایک سے ایک مصیبت. وہ مصیبتیں کیا ہیں وہ بھی اسی دعا کے اندر ہے. عجیب ہے یہ دعا. دعا کو صرف دعا کے لیے نہ پڑھیے گا. اور یہ دعا بھی جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس دعا میں یہ حصہ میں مجلس کے لیے میں نے یاد نہیں کیا. جب دعائیں پڑھتا ہوں تو خدا یاد کرا دیتا ہوں. مسجد میں مجھے کام آتا ہے, ممبر پہ کام آتا ہے, درس میں بھی, حتی کلاس میں بھی یہی چیزیں میں سناتا ہوں. اس میں کیا ہے جو رکاوٹیں ہیں آپ نے معاشرے کو عالمہ, متقیہ, اسلامی عزت والا معاشرہ بنانا ہو تو رکاوٹیں ہیں کیا. اللہم انا نشکو الیک فقط نبینا. پروردگار ایسے حالت میں کہ ہمارا نبی بھی پردے موت میں چلا گیا ہے. وغیبت ولینا, ہمارا ولی بھی غائب ہے. وقلت عددنا, تعداد بھی ہماری کم ہے. وَكَسْرَةَ عَدُوِنَا, چار طرف دشمن کا حلقہ وسیع ہے, نرغِ آدھا میں ہم رہتے ہیں. وَشِدَّةَ الْفِتَنِ بِنَا, فتنوں کی آگ ہمارے دامن کے قریب آ رہی ہے. وَتَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا, چار طرف سے دشمن نے ہمارے اوپر ہجوم کیا ہے. اس حال میں مدینہ ضالہ کو, فاسقے کو مومنہ بنانا ہے, عزت والا بنانا ہے. اور اسی کے لیے یہ مجلس حسین جو ایکسیل کا کام دیتا ہے. صلوات پڑھیے بلند آواز. اور قرآن میں بھی ہے, احادیث میں بھی ہے, فرمائشات معصومین میں قلت عدد سے کبھی گھبرانا نہیں. اگر حق پر ہو بس گھبراؤ نہیں, اس لیے کہ اکثریت حق نہیں ہے, حق اکثریت ہے. قلت کی صورت میں بھی حق اکثریت ہے, کبھی پریشان نہ ہونا. اس لیے کہ شعر کے اندر خلاصہ, ہم سر پہ اٹھائے ہوئے عزت کا علم ہے, ہم سر پہ اٹھائے ہوئے عزت کا علم ہے. سرتا و قدم محضر اللہ میں خم ہے, ہم دشمن دیرینہ یا ارباب ستم ہیں. طاقت میں فراوان ہے, تعداد میں کم ہے. طاقت میں فراوان, تعداد میں کم ہیں. یہ کبھی کو نہ دیکھا جائے, اس لیے کہ حق والے ہمیشہ تنہا گزرے. مجھے مثالیں زیادہ دے کر آپ کا وقت نہیں لینا, اور تاریخ انسانیت آپ کے سامنے. حق والے تنہا رہے ہمیشہ, لیکن برتری انہیں کی رہی. تو آئیے اہدنا الصراط المستقیم. اب اصل موضوع پر تمہید کے بعد سیدھی راہ پہ چلا. کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم, جن پر تیری نعمتیں آئی. ہدایت روح کائنات, اس کائنات کے اندر جو روح ہے وہ نور ہدایت, تکوینی لحاظ سے بھی, تشریحی لحاظ سے بھی, اور سب انتظام اللہ نے انسانوں کے لیے کیا. لیکن آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تشویش میں اور الجھن میں ڈالنا چاہتا ہوں. ماہ رمضان میں آپ ایک دعا پڑھتے ہیں, وہ قرآن کا حصہ ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 کے بعد سے شروع ہوتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس قرآن کی خصوصیت کیا ہے
ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. موضوع یہ ہے ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. جب پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اب ہندو کیوں ہدایت پہ نہیں ہے، مشرک کیوں ہدایت پہ نہیں ہے، بدھزم کیوں ہدایت پہ نہیں ہے، کمیونسٹ کیوں ہدایت پہ نہیں ہے، مختلف ادیان کیوں ہدایت پہ نہیں ہے، اور اکثر مسلمان بھی کیوں ہدایت پہ نہیں ہے؟ عجیب یہ سوال ذہن میں رکھیے گا. ہدی للناس. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کی جب آپ تلاوت کا شرف حاصل کریں گے وہ تو بالکل چینج ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بولیے ہدی للمتقین. ادھر فرمایا ہدی للناس پوری انسانیت کے لیے، یہاں فرمایا ہدی للمتقین صرف متقین کے لیے. ظاہری طور پر تھوڑی دیر کے لیے ٹکراؤ نہیں ہے، الجھن سی کیفیت ذہن میں آنا ضروری ہے تاکہ بعد میں تشریح اور مؤثر ہو اور اثر ہو. کہیں فرمایا انسانیت کے لیے، کہیں فرمایا متقین کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے. لیکن جب میں کچھ مثالیں دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی. اللہ نے پانی پوری انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے، ہر پیاسے کے لیے پکا ہے. ہوا ہر انسان کے لیے، فضا ہر انسان کے لیے، خوراک ہر انسان کے لیے، دوائی و بیماری ہر انسان کے لیے، پانی ہر انسان کے لیے، کائنات کی ہر شے ہر انسان کے لیے. کیا ہر انسان پانی پانی کہنے سے سیراب ہو جائے گا؟ کاغذ پہ پانی پانی لکھنے سے سیراب ہو جائے گا؟ سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے جا کے تماشا دیکھنے سے سیراب ہو جائے گا؟ نہیں. کب سیراب ہوگا؟ ہاں، جب جام اٹھا کے یا نہر پہ سینہ لگا کے گھونٹ پہ گھونٹ لے گا تو پیاس بجھ جائے گی اور مرنے سے بچ جائے گا. بس معلوم ہو گیا جس طرح پانی ہر پیاسے کے لیے اللہ نے پیدا کیا، لیکن جو نہیں پیا وہ ہلاک ہوا. نجات وہی پائے گا جو پانی اٹھا کے پیے. قرآن کا سمندر بھی اللہ نے ہر انسان کے لیے دیا ہے، لیکن نجات وہی پائے گا جو ہدایت حاصل کرے گا، اور ہدایت وہی حاصل کرے گا جو لباس تقویٰ پیدا ہوا ہو. بہت شیرین اور میٹھی اور دلچسپ گفتگو ہے قرآنی آیات کے حوالے سے. شروع میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہدی للناس. اس کے بعد ایک ایک کر کے ہر گروہ کو ڈیلیٹ کرنا شروع کیا آیات الہی کی روشنی میں. شروع میں ہدی للناس پوری انسانیت کے لیے، تھوڑی دیر بعد کہا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. کافر ڈیلیٹ ہو گئے. ناس پہ نہیں تھے، ہدایت نہیں ملی، خدا اللہ نے ہٹایا دوبارہ. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. فاسقین ناس میں شامل تھے نہیں تھے. ابھی گفتگو قرآن کی بلندی پہ گئی ہے. فاسقین ناس میں شامل تھے نہیں تھے، ہاں اللہ نے شامل کیا دوبارہ ہٹا دیا. ان اللہ لا یہدی الکید الخائنین. خائنین کو ہدایت اللہ نہیں دیتا ہے. ناس میں شامل تھے نہیں تھے، دوبارہ ہٹا دیا. ان اللہ لا یہدی الظالمین. ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا ہے. ظالم ناس میں شامل تھے نہیں تھے، دوبارہ ہٹا دیا. ان اللہ لا یہدی القوم لا یعقلون. یہ احمق لوگ لا یعقلون ناس میں شامل تھے نہیں تھے، دوبارہ ہٹا دیا. اسی طرح لا یعلمون ناس میں شامل ہے نہیں ہے، لیکن دوبارہ ہٹا دیا. شروع میں کہا پوری انسانیت کے لیے، اس کے بعد فرمایا کہ خائنین بھی شامل نہیں ہے، کاذبین بھی شامل نہیں ہے، مسرفین بھی شامل نہیں ہے، جاہلین بھی شامل نہیں ہے، فاسقین بھی شامل نہیں ہے، کافرین بھی شامل نہیں ہے. جتنے فساد تباہی مچانے والے فساد کے گروہ ہیں، جب سارے ہٹا دیے تو صرف اور صرف متقین ہی کا گروہ رہ گیا. ہدی للمتقین بہت رہ گیا، بہت رہ گیا. لیکن یہاں ایک سوال ابھرتا ہے. خدا اللہ نے کہا لا یہدی لا یہدی لا یہدی. اللہ ہدایت نہیں دیتا، اللہ ہدایت نہیں دیتا. مشکل مرحلے میں لے آیا ہوں آپ کو. یہ جبر لازم آ گئے.
جب خود قرآن کہے کہ اللہ نہیں دیتا، بندے کا کیا قصور ہے؟ تو قیامت کے دن بندہ کہہ سکتا ہے نا جہنم لے جاتے وقت ساڑھا کیا قصور ہے؟ آپ کو خود قرآن میں کہا تھا اللہ یہدی لا یہدی، ہدایت نہیں دوں گا، ہدایت نہیں دوں گا. وہ توجہ چاہیے. یہ مشکل مسائل بہت کم چھیڑے جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کسی عالم دین نے اس طرح مشکل قرآنی مسائل کو چھیڑا. خود اللہ کہے لا یہدی، کون؟ ظالمین لا یہدی، فاسقین لا یہدی، کافرین لا یہدی، مسرفین لا یہدی، خائنین لا یہدی، بیوقوف لوگ لا یہدی، جاہلین لا یہدی. یہ سارے لا یہدی میں کہے. تو کل یہ سارے مل کے کہیں اللہ سے جب جہنمی نے ڈالا جا رہا ہو، رب ذوالجلال تو نے اپنی کتاب میں کہا تھا لا یہدی لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں کا. اللہ جب ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، حضور ہمارا کیا ہے؟ آپ کی خاموشی سے مجھے واضح ہو گیا کہ مسئلہ پہنچ چکا ہے. سمجھ گئے؟ وہ نعرہ لگانا تھا، بھیجا نعرہ ہے نا. آپ عظمت محمد والے محمد بلندر صلوات. نعرہ لگانے کا تھوڑا کیا میں نے کہا تھا اچھا چلو خدا قبول کرو. لا یہدی کن کو؟ جاہل، فاسق، کافر، ظالم، خائن. جب اللہ خود کہے کہ لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا ہے، بندے کا کوئی قصور نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کا جواب اسی آیت کے اندر، ہر سوال کا جواب ہر آیت کے اندر موجود ہے. کیا؟ جب اللہ نے کہا لا یہدی قوم الظالمین، تو خود ظلم انسان کی طرف سے ہے، اس کا ظلم رکاوٹ ہدایت بن رہا ہے. جب فرمایا لا یہدی قوم الفاسقین، پہلے یہ فاسق ہو چکا ہے، ہدایت کے لائق نہیں رہا ہے. لا یہدی کید الخائنین، یہ خیانت کار ہے، ہدایت کے لائق نہیں ہے. اس لیے کہ جو آدمی جتنا دیکھیں، حلوہ کس کو پسند نہیں ہے، میٹھی چیزیں کس کو پسند نہیں ہے، لیکن جب شوگر کی بیماری بڑھ جائے، جتنا میٹھا اتنا ہی نقصان دہ ہوتا ہے. ہاں، یہ شوگر کی بیماریاں، یہ بلڈ پریشر کی بیماریاں، یہ تباہی کی، یہ خیانت کی بیماری، کفر کی بیماری، فسق کی بیماری جب ہو تو ہدایت ایک نور ہے اور اس نور کے لائق نہیں بنتا ہے. یہی وجہ ہے. کوئی جبر نہیں ہے، 100% بندے کے اختیار میں اللہ نے دیا ہے. تو فاسق نہ ہو، متقی میں ہو تو خود بخود یہدی، ظالمین میں شامل نہ رہو. ادھر آ جاؤ وابدار اہل بیت میں یہدی. جب متقین کو اللہ نے کہا یہدی، تو امام المتقین ہدایت کی کس بلندی پہ ماشاءاللہ. جب صابرین کے لیے کہے کہ یہدی، تو سید الصابرین کی ہدایت کی بلندی کتنی ہے. جب متوکلین کے لیے یہدی، امامت توکل کرنے والے اماموں کی ہدایت کی بلندی کتنی ہونی چاہیے. جب اولیاء کے لیے یہدی، جو سید الاولیاء ہے، ان کے لیے ہدایت کی بلندی کتنی ہونی چاہیے. ٹھیک، ابھی چوتھی آسمان پہ گفتگو جا رہی ہے. قرآن کے بارے میں کہا کہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، ظالم بھی نہیں، فاسق بھی نہیں، کافر بھی نہیں، فاجر بھی نہیں، صرف متقین. بات پکی ہے؟ ذرا ٹھہر کے بات پکی ہے نا. ابھی اس پوری دنیا میں 99% لوگ در اہل بیت سے اور محبت اہل بیت سے دور ہیں، نہیں ہے؟ آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انہی آیات سے ثابت ہے کہ مطہرین کے ساتھ ہونے کے لیے ہونے والا بھی طیب و طاہر ہونا ضروری ہے. قرآن اہل بیت دونوں ساتھ ہیں، نہیں ہے؟ صحیح مسلم کی روایت، اہل سنت کی روایت، ان نقال فیکم مصحف کتاب اللہ، اطرت اہل بیت. قرآن اور اہل بیت دونوں جدا نہیں ہوں گے. پکی بات ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا. یہ دونوں ساتھ ہیں، یہ دونوں جدا نہیں ہیں. قرآن کے ذریعہ اہل بیت کے ذریعہ قرآن، ان کی تفسیر ان سے، ان کی تفسیر ان سے، ان کی تبلیغ اس سے، ان کی تبلیغ. پکی بات ہے. جب جدا نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، ایک نور ہے، ایک منبع ہے، ایک ہادی ہے. وہ بھی صراط مستقیم، یہ بھی صراط مستقیم، یہ بھی چراغ ہدایت، وہ بھی چراغ ہدایت. بس جس طرح قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے فاسق بھی نہ ہو، ظالم بھی نہ ہو، کافر بھی نہ ہو، منحرف بھی نہ ہو، اسی طرح اہل بیت سے ہدایت کے لیے بھی ظالم بھی نہ ہو، فاسق بھی نہ ہو، کافر بھی نہ ہو.
در اہل بیت میں جا کے عاشق اہل بیت نہیں بن سکتا ہے. قرآن اور اہل بیت دونوں برابر ہے نہیں، دونوں نور، دونوں اللہ کی طرف سے، دونوں پیغمبر اسلام کا دیا ہوا، دونوں چراغ ہدایت، دونوں ایک دوسرے کے مفسر، دونوں ایک دوسرے کے ہادی، دونوں ایک دوسرے کے محافظ. جب ایسا ہے تو جو تباہی مچانے والے قرآن کے قریب نہیں جا سکتے ہیں، اہل بیت کے قریب ہی نہیں جا سکتے. جو قرآن کے سامنے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، وہی قرآن ناطق سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. گفتگو قرآن کے اندر ہے اور آیات الہی کے چھاؤں میں اور سائے میں ہے. صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے. ہدایت یہ ہے، یعنی بیمار آدمی اگر کسی قسم کی بیماری ہو تو ڈاکٹر کہے گا یہ بھی نہیں کھاؤ، گوشت بھی نہیں کھاؤ، بڑا گوشت بھی نہیں کھاؤ، انڈا بھی نہیں کھاؤ. یا کسی کے لیے مار مار کے کما رہا تھا بیچارہ، ہے نا، گھی بھی نہیں، مرچی بھی نہیں، حلوہ بھی نہیں، قورمہ بھی نہیں، مچھلی بھی، سارا نام ہوگا آپ کے منہ میں پھر پانی آنا شروع ہو جائے گا. یہ بھی نہ کھاؤ، یہ بھی نہ کھاؤ. کیا قصور ہے اس کا؟ ڈاکٹر کا قصور ہے؟ نہیں، خود بیمار ہو کے گئے ہو، اب ڈاکٹر کہے کہ بڑا گوشت نہیں کھاؤ، ڈاکٹر کا کیا قصور ہے؟ ڈاکٹر کو کوئی قصور، آپ کوئی بوجھ نہیں ڈال سکتے، خود بیمار ہو کے گئے ہو. یہاں پر بھی اسی طرح، یعنی اہل بیت اطہار کے کونوا مع الصادقین ہونے کے لیے قرآن میں دیکھو ذمہ داری پہ ایک اور ذمہ داری بڑھ گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہر کوئی نہیں ہو سکتا. جس طرح فاسق و ظالم و جابر و منحرف و منافق سچوں کے ساتھ قرآن کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اسی طرح سچوں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. سورہ توبہ آیت نمبر 118، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو، ایمان بھی کافی نہیں ہے، لباس تقوی اختیار کرو، اس کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. منافق نہیں، ظالم نہیں، جابر نہیں، جاہل نہیں، منحرف نہیں. کون سچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اتقوا اللہ بھی ہو، آمنو بھی ہو. تو اب اگر کوئی انسان در اہل بیت پہ نہیں جھک سکا، ان کے دشمنوں کے نعرے لگا دیے، صادقین کی ترویج کرنے لگے، تو آپ پریشان نہ ہو کہ یہ صادقین کے ساتھ کیوں نہیں ہیں. پہلے اس لیے کہ پہلے کی 2 ڈگریاں نہیں ہیں، ایمان کی ڈگری نہیں ہے اور تقوی کی ڈگری نہیں ہے، جبھی تو یہ اس فضیلت سے دور ہے. آپ کو اللہ نے چن لیا، آپ عالمین ہو، متوکلین ہو، طیبین ہو، طاہرین ہو، اور ان سارے صفات آپ کے اندر آ گئے، تو آپ کو اللہ نے چنا، در اہل بیت پہ آ گئے، متقین کے ساتھ ہو گئے. ادھر سے نعرہ تھا کہ شیعہ کافر. عجیب ہے، نئے موڑ میں آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شیعہ کافر عجیب نہیں ہے، شیعہ بھی ہو کافر بھی ہو. واہ واہ واہ، کیا بات. شیعہ کافر، تو کافر کافر ہوتا ہے، شیعہ شیعہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. کافر شیعہ کیا ہوتا ہے؟ شیعہ کافر. تو ان سے ڈیفینیشن پوچھو. بات سوشل فیس بک پہ بات لوگ ہیں جو قرآن کو نہ مانے، ہم تم سے پھر اس کو کافر کہتے ہیں. قرآن کو نہ ماننے والے ادھر سے شروع ہو گیا، ادھر سے نہیں. واہ واہ، ادھر سے شروع ہو گیا. قرآن کو نہ مانے کافر. کسی انسان کو اللہ سے اوپر کر دے کافر. یہ توحید تو یہاں سے در اہل بیت سے ملے گی، یہ توحید ادھر سے نہیں ملے گی. امامت کا انکار کرے کافر، رسالت کا انکار کرے کافر، قرآن کا انکار کرے کافر. یہ تو تم سے پہلے ہمیں در اہل بیت سے یہ ملا کہ یہ کافر ہے. یا تو جو کافر ہے وہ کافر ہے، جو شیعہ ہے وہ شیعہ ہے. اما شیعہ ہونے کے جرم میں کافر ہے تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ سلمان کافر، ابو ذر کافر، کافر، عمار یاسر کافر، مالک اشتر کافر، مالک اشتر کافر، حجر عبد بن عدی کافر، محمد بن ابی بکر کافر. اگر یہ کافر ہیں تو خود اپنا حساب پیش کرو. اگر یہ مسلمان ہے تو شیعہ مسلمان ہے. ان اصحاب میں سے ایک صحابی کو اب ثابت کرے سنی تھا. 265
شک اور یہ جن کا میں نے نام لیا سب سے بڑا شیعہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اگر شیعہ ہونے کے لحاظ سے کہا تو کیا کہو گے؟ حسن مجتبی شیعہ جب امیر المومنین کی حکومت کی، واہ واہ جتنے بھی صحابی تھے، اور ان 4 اصحاب کے بارے میں جن کے اوپر کفر کے فتویٰ لگاتے ہو شیعہ کافر، ان پر پوری دنیا کے تشیع کو فخر حاصل ہے۔ سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار یاسر۔ سلمان کے بارے میں فرمایا منا اہل البیت، اور 1 نمبر کا شیعہ، وہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو اہل بیت میں شامل ہو جائے۔ شیعہ دیکھیں تو منا اہل البیت یہ بھی کہا، اور ادھر سے عمار یاسر جن کے والدین فرسٹ مارٹیرڈم آف اسلام، پہلے شہید، ان کی والدہ اور ان کے والد حضرت یاسر اور سمیہ، سب سے پہلے اسلام کے لیے جنہوں نے قربانی دی یہ، اور عمار یاسر نے فخر کیا ہے شیعہ علی ہونے پر، اور اس شیعہ علی کو قتل کرنے والے کو پیغمبر اسلام نے باغی کہا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ یاد رکھو، شیعہ علی کا قاتل باغی ہے اور کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مقداد کے ابو ذر کے بارے میں فرمایا اس دنیا میں جہاں جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہے جن کے اوپر، ابو ذر سے پڑھ کے کوئی سچ بولنے والا نہیں ملا ہے۔ اور شیعہ سچا، شیعہ اہل بیت، شیعہ خاندان شہادت سے۔ مقداد کے بارے میں مقداد نے کیا کہا جنگ بدر فرسٹ وار آف دا اسلام، یا رسول اللہ ہم ان بھاگنے والوں میں سے نہیں، کچھ کچھ کا نام لیا اگرچہ پہلے کسی تاریخ کا، آپ حکم کریں دشمن کو مار مار کے افریقہ کے سمندر کے اندر ڈال دیں گے۔ شیعہ مجاہد، شیعہ من اہل البیت، شیعہ شہادت، اگر شیعہ ہونے کے لحاظ سے کافر ہے تو شروع کریں بسم اللہ۔ پھر کل یہ نہ کہنا اصحاب کو نہیں مانتے ہیں شیعہ، یہ کل یہ نہ کہنا کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے۔ جب تم نے شیعہ ہونے کے لحاظ سے کفر کا فتویٰ لگا دیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یا تو کفر ثابت کرو، جن کا کفر ثابت کرو گے تم سے پہلے ہم انہیں کافر کہیں گے۔ واہ 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 واہ، تم سے پہلے ہم انہیں صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ امام حسین کو شیعوں نے مارا ہے، اہل کوفہ شیعہ تھے، فلان شیعہ تھے، اور قاتل امام حسین شیعہ ہیں۔ عجیب ہے، عقل کے اندھو قاتل امام حسین بھی ہو اور شیعہ بھی ہو، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ واہ 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 واہ، شیعہ بھی ہو قاتل امام حسین بھی ہو، اس لیے کہ امام حسین کا قاتل حلال زادہ نہیں ہو سکتا، شیعہ حرام زادہ نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ، امام حسین کا قاتل بھی ہو اور حلال زادہ بھی ہو، شیعہ بھی ہو اور حرام زادہ، یہ دونوں نہیں ہو سکتے۔ لہذا جو قاتل امام حسین، شیعوں نے خط لکھا، کوفے کے شیعوں نے، اچھا یعنی کم از کم شیعوں کو اتنا تو احساس تھا کہ حسین جیسا لیڈر چاہیے، یعنی یہ خط لکھنے کی نسبت شیعوں کی طرف دے کر 1400 سال کے آنے والے سنی خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یزید ہی کافی تھا ان کے لیے۔ واہ واہ واہ، اس بات کو غور کیجئے گا، ماشاءاللہ، شیعوں نے خط لکھ کے بلایا کوفہ امام حسین کو، یعنی خود کہہ رہے خط لکھنے والوں میں ہم نہیں ہے، اور حکمران کی ضرورت تھی، حسین کی ضرورت ان کو نہیں پڑی، تو خود ان کا بیان گواہی دے رہا ہے کہ یزید کافی تھا۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر حسین کو شیعوں نے مارا ہے تو سنی کدھر مر گئے تھے؟ واہ 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 واہ، اصحاب والے کہاں مر گئے تھے؟ واہ واہ، بیعت کرنے والے کہاں گئے تھے؟ حفظ قرآن کرنے والے کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں بچایا؟ واہ واہ، وہ کھاٹ بچاتے، حسین بنایا محمد مصطفیٰ، انہوں نے محمد مصطفیٰ کو نہ بچا سکے، حسین کو بچائیں گے؟ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔
یہ تمنا بھی ہماری کوئی آرزو بھی نہیں ہے اور کوئی آپ کے اوپر یعنی امید بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے جا کے کوئی امام حسین کو ہی بچا دیتا، اس لیے کہ ان سے پوچھیں کہ پیغمبر اسلام بڑے ہیں یا امام حسین؟ واہ واہ واہ، جو بڑے ہیں ان کی حفاظت اور بھی بڑی ہو جاتی ہے، شخصیت بڑی ہے تو حفاظت اور ضروری ہے۔ وہاں تو واپس ایسے تشریف لے کے آئے جیسے مدینے میں کوئی ضروری کام تھا بزرگوں کا۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔ جو بڑے کے ساتھ بے وفا ہو وہ چھوٹے کے ساتھ خاص وفاداری کریں گے۔ واہ 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 واہ، جو جڑ کے ساتھ بے وفائی کرے وہ تنے کے ساتھ خاص وفاداری کریں گے۔ ہاں، یہ شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا ہے اور شیعہ ہی یہ ہے وہ ہے، بہت عجیب و غریب کیفیت ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان اس بات کو اتنا سمجھا کہ ان دوستوں کو اتنا سمجھا کہ شیعوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایرانی ہے، فارسی۔ شکر ہے آپ لوگوں کو عربی سمجھ میں نہیں آتی، میرا تو جگر پھٹ جاتا ہے یہ عرب ممالک کے، مصر کے، سوڈان کے لائیو مناظرے جب میں سنتا ہوں، کہتا ہے ایرانی شیعہ۔ ہاں، ایک خوشخبری بھی دے دوں، ادھر میں میلسی میں خمسہ پڑھ رہا تھا 21 سے 25 تک، وہاں دوستوں نے فرینچ زبان کا قرآنی ترجمہ دکھایا ہے، اس میں معلم کے بریکٹ میں، ترجمے کے بریکٹ میں لکھا ہے خدایا ایرانیوں کے دین پہ نہ چاہے۔ عربی زبانوں میں ان کی جرات نہیں ہوئی ہے تفسیر میں، اردو میں بھی جرات نہیں ہوئی، فارسی میں بھی نہیں، انگلش میں بھی نہیں، فرینچ میں جہاں خلیل مسلمان ہیں، تازہ بن رہے ہیں، وہاں بریکٹ میں لکھا، میں نے خود دیکھا ایرانی مسلمان، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب الضالین میں بیچ میں لکھا ہے ایرانی مسلمان۔ ان کی راہ پہ نہ چلا، کیوں؟ یہ ایرانی ہیں، یہ صفائی ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ کل کے سیاسی ٹولہ ہے، یہ ماتمی ٹولہ ہے، یہ محسن کے قاتل ہیں۔ بولو بولو بسم اللہ، جتنا منہ میں آتا ہے بولو، لیکن میں اپنے جوانوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ بتاؤ دنیا والوں کو، the founder of Islam is the founder of تشیع۔ جس دن روئے زمین پر اسلام کی بنا رکھی گئی ہے، اسی مجلس میں اسی دن تشیع کی بنا رکھی گئی ہے۔ ماشاءاللہ، جس نے اسلام کی بنا رکھی ہے اسی نے تشیع کی بنا رکھی ہے۔ دلیل اسلام کی پہچان دو کلمہ، لا الہ الا اللہ، بولیے محمد رسول اللہ۔ کیا فرمایا پیغمبر اسلام نے؟ قریش کو جمع کیا، 3 دن کی دعوت ذوالعشیرہ کھلا کے صرف ایک کلمہ سکھانے کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہلوا کے اقرار کرا کے، چونکہ اسلام کی بنا پڑ گئی لا الہ الا اللہ سے اور محمد رسول اللہ سے، اسی محفل میں تشیع کی بنا جو ولایت علی ہے اعلان کر کے کہا انت ولی و وزیری و وزیری، جہاں اسلام کا آغاز ہوا وہی پہ تشیع کا آغاز ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسلام تشیع سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتا، تشیع اسلام سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جس جلسے میں جس دن اسلام کی بنا ڈالی گئی ہے، اسی جلسے میں اسی دن اسی فاؤنڈر اور اسی لیڈر کے توسط سے تشیع کی بنا رکھی گئی ہے۔ تشیع اسلام سے جدا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام اپنی حیات میں علی اور ان کے شیعہ یا اہل سنت کے متعدد کتابوں میں ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی جہاں بات آتی تھی، فوراً پیغمبر اسلام علیہ السلام خدائے کائنات کی طرف دیکھ کر یا علی انت و شیعتک، انت و شیعتک، انت و شیعتک۔ دعائے ندبہ ضرور پڑھیے گا، صبح جمعہ تلاوت کرنے والی کتاب ہے، اور عاشقان منتظر امام کے لیے عشق کی غزل ہے، محبت کی غزل ہے، اور غدیر کی تعریفیں اور سیرت انبیاء بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے ایک پیراگراف میں مقامات تشیع در دعائے ندبہ، نیا پیراگراف دے رہا ہوں،
مقامات تشیع فضیلت تشیع در دعائے رتبہ فرمایا یا علی انت و شیعتک پیغمبر اسلام فرمایا شیعتک تیرا شیعہ خود تیرے شیعہ میں ہی کتنا بڑا لطف ہے عثمان کا شیعہ نہیں ابو سفیان کا شیعہ نہیں فلانی کا شیعہ نہیں فلانی کا شیعہ نہیں سبیقہ کا شیعہ نہیں کس کا شیعہ علی کا شیعہ ماشاءاللہ پہلا مقام ہے علی منابر ممبروں پہ ہوں گے خود ممبر پہ ہونا کتنا لذت بخش ہے آپ سب متقی سادہ پڑھے لکھے مجھ سے افضل ہے یقیناً مجھ سے پہلے جنت جائیں گے لیکن پھر بھی تمنا نہیں آپ کے دل میں ایک صابری صاحب کی جگہ ہم ہوتے نہیں ممبر ہے بے شک دوسری لذت علی منابر دو رتبے کا جملہ ہے تیرا شیعہ ہونا پہلی لذت علی منابر ہونا ممبر پہ ہونا دوسری لذت منابر من نور نور کے ممبروں پہ ہونا واہ 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 خلاص کر چکا ہوں کہ جن کو اللہ ہدایت کے لیے شرح صدر دیتا ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِمْ آیت قرآن کا نور پہ سوار ہو گیا ممبر پہ ہونا شیعہ علی ہونا اور کیا نور پہ ہونا مُبْيَضَّةً وُجُوهُهُمْ چہرے 14ویں چاند کی طرح چمکدار ہوں گے واہ 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 چہرے وہاں جا کے چمکدار نہیں ہوں گے انرجی کی تھو لے کے جانا ہوتا ہے واہ 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 ماشاءاللہ وہ لائٹ ادھر چلے گی پاور ہاؤس ادھر بنانا ہوتا ہے عشق علی کا ذکر حسین کا غیبت مہدی کا فکر فاطمہ کا پاور ہاؤس ادھر سے بنا کے لے جانا مبیضۃ وجوہہم چوتھا مقام حولی میرے ارد گرد اوہ سبحان اسلام کی ارد گرد ماشاءاللہ یہی گلاس آگے رکھ دے دو میں آپ کو پلاؤں کچھ بھی نہیں ہوگا بس آپ صاحب نے پانی پلائے چائے پلائے یہی گلاس لے جا کر سستانیہ اور خامنائی پلائے تو واپس آ کے یا خدا فیس بک پہ یوٹیوب پہ میڈیا پہ اخبارات میں ہے نا آغا سستانی نے آغا خامنائی نے اپنے ہاتھ سے چائے پلائے یہی آغا صاحب نے پلائے کچھ نہیں وہی چائے ایرانی کالیفی کی چائے میں 10 مرتبہ پلاؤں کچھ نہیں آغا سستانی آنے سے پلایا کیوں اس سے لگا کہ ذائقہ جام میں نے دست ساقی میں ہے ماشاءاللہ حولی میرے ارد گرد ہوں گے اور سوچئے گا حولی ارد گرد میرے ہوں گے وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ حولی فی الجنت اور جنت میں بھی ہوں گے عجیب ہے جنت میں ہونا آخر میں ذکر ہوا ہے اور علی کے شیعہ ہونا پہلے ذکر ہوا ہے جنت میں ہوں گے 7واں مقام وَهُمْ جِيرَانِ میرے ہمسایہ ہوں گے شیعہ تیرے ہوں گے ہمسایہ میرے ہوں گے آپ کوئی محمد اور علی میں جدائی کر کے دکھائے کہ کون کس کا بھائی ہے شروع کرتے ہو علی کا بھائی وہ بھی ہے غلام بھی ہے غلام بھی ہے جو بھی جس کو بھی بھائی بنانا ہے ہماری طرف سے آزادی ہے لیکن طہارت و ولایت کا ڈی این اے چیک کرو جس کا ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تنگ نظر نہیں ہے بے شک شرح صدر والے ہیں گفتگو ہوئی کھلے دل والے ہیں جس کو بھی بھائی بنانے کی نسبت دے دو لیکن ثابت کرنا پڑے گا آج کل ڈی این اے کا ڈی این اے نے مسئلہ آسان کر دیا ہے واہ 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 صحیح ہے تو علی کے ساتھ جس کو بھی بھائی بنانا پیغمبر اسلام نے پہلے ڈی این اے چیک کر کے کہا علی میرا بھائی اللہ کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زمین بولی فرق بولا علی مولا علی مولا صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی
پتھر بھی پگھل جاتے ہیں دوست، عشق حیدر میں تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں دوست، جس نے دل سے در دیا وہ سنگ در کا بے میں، جس نے دل سے در دیا وہ سنگ در کعبے میں ہے۔ شاید کل عرض کیا ہے، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کا پیارا شعر ہے کہ جس کے بابا پہ لگا دیتے وہ فتوے کفر کے، جس کے بابا پہ لگا دیتے وہ فتوے کفر کے، ان کی قسمت دیکھیے ان کا بھی سر کعبے میں ہے، ان کی قسمت دیکھیے ان کا بھی سر کعبے میں ہے۔ ہاں، اس مقام پہ پہنچنا اتنی تمنا ہے ائمہ معصومین کی شیعوں سے، تمنا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام خمینی نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا، کوئی کہے کہ فقیہ بزرگ تھے، کوئی کہے کہ مدبر تھے، کوئی کہے مفسر تھے، کوئی کہے فیلسوف تھے، کوئی کہے شب نمازی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اس لیے یہ سارا کر سکے۔ میں کہتا ہوں نہیں، کچھ بھی نہیں تھے، کیا تھے؟ علی کے شیعہ تھے، علی کا شیعہ ہو تو یہ ساری صفتیں خود بخود آ جاتی ہیں، مدبر بھی، مجاہد بھی، سپاہی بھی، متدین بھی، متقی بھی، پرہیزگار بھی، شرح صدر بھی، خادم اسلام بھی، یعنی مکمل مصلح بن جاتا ہے۔ جس تمیز سے شروع کیا اسی پہ ختم کر رہا ہوں، مصلح عالم بن جاتا ہے علی کا شیعہ ہو تو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا اگر کہیں آپ ایک ایسی آبادی میں آپ کی زندگی ہے، میں نے گفتگو کلوز کر رہا ہوں، 55 منٹ میں نے نعرے لگوائے ہیں، صرف 5 منٹ پیغام تشیع اور فکر اہل بیت دینے کے لیے، یہ یاد رکھیے۔ ہاں، بسم اللہ۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی ایسے قریے میں، شہر میں آپ کی زندگی ہے جہاں 1 لاکھ کی آبادی ہے، 1 لاکھ کی، وہ سارے دوسرے آپ کے غیر، لیکن نماز میں، تقوی میں، ایمانداری میں، امانت داری میں، یعنی انسانی اچھی صفات میں، ان 1 لاکھ میں سے بھی آپ سے ایک بھی کوئی افضل ہوا، وہ میرا شیعہ نہیں۔ یہ ہے تشیع کی ذمہ داری، مشہور روایت ہے، آتا ہمارے درس کتابوں میں بھی ہے، بدایت المعارف الالہیہ۔ فرمایا 1 لاکھ کی آبادی ہو، وہاں اگر کسی بھی انسانی فضیلت کی بنا پر ایک انسان آپ سے آگے ہو مسلمانوں میں اور آپ کا نام سر فہرست میں نہ آئے تو وہ جعفر صادق کا شیعہ نہیں۔ ماشاءاللہ، ہاں، یہ یاد رکھیے کہ الحمدللہ آپ اداروں میں ہیں، آپ تعلیمی اداروں میں ہیں، کاروباری اداروں میں ہیں، بہت ساروں نے آپ سے یہ کہا ہوگا، مجھے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، یار اس پورے ادارے میں کراچی جب اسٹوڈنٹ تھا، کالج لائف، یونیورسٹی لائف میں جو بھی کرتا تھا، وہاں ایک کمپنی میں ایک آدمی نے مجھے کہا، وہاں بھی اسی طرح طلبگی کی طرح ہی بچپن سے والدین کی تربیت کی وجہ سے نماز کا پابند تھا، ابھی مولوی بن کے نہیں، بلکہ مولوی ہونے کے بعد تھوڑا سا سنی بھی آتی ہے۔ اس لائف میں، کالج لائف میں فجر کا مؤذن میں تھا اس محلے کا، اسکول کالج لائف۔ تو ایک آدمی نے وہاں مجھے ادارے میں کہا، میں اسٹور انچارج تھا کمپیوٹر فیکٹری کا، مرزا صاحب ایک بات بتاؤں، ہاں، اس پورے کارخانے میں جو اچھا آدمی ہے وہ آپ ہیں، افسوس یہ کہ آپ شیعہ ہیں۔ میں نے کہا یار میں آپ کو بھی شیعہ بنانا چاہتا ہوں، آپ کیوں تو بہت استغفر اللہ، کافر ہو جاؤں میں شیعہ نہیں ہو جاؤں۔ کیوں؟ یہ شیعہ جو ہے یعنی عاشورہ کے دن سونی بچوں کو ذبح کر کے بریانی میں مکس کر کے کھایا جاتا ہے، اور کوئی علمی مناظرہ تو نہیں کر سکے، اہل بیت فضائل اہل بیت کو چھپا نہیں سکے، ان کے اپنے بزرگوں کے فضائل بیان نہیں کر سکے، حقیقت سیلاب نور کو روک نہ سکے، سچ بول کے جب روک نہ سکے تو جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ شیعہ یہ ہے، شیعہ وہ ہے، شیعہ۔ اس کے باوجود بھی حلقے پہ حلقہ، اس وقت 20,000 10,000 کے اعتبار سے، کل میں کلپ سن رہا تھا یوٹیوب کے اوپر ایک عرب چینل کے حوالے سے، ایک لیبیا کا ایک مسلمان کہہ رہا ہے کہ عنقریب پورا لیبیا امام بارگاہ بن جائے، گلی گلی ماتم ہوگا،
وہ کنورٹ ہوا ہے وہابیت سے کدھر آیا ہے، اور امید ہے میں وہ حالات دیکھ رہا ہوں کہ پورا لیبیا ہے نا حسینی ہوگا، جگہ جگہ ماتم ہوگا، جہاں جگہ یہ ہونے والا ہو رہا ہے۔ ایک ہی دن میں ایک محلے میں 20,000 مصر میں شیعہ ہو گئے۔ کسی کو چاہیے میں وہ کلپ سینڈ کر سکتا ہوں اگر میرے پاس موجود ہو کہیں نکال کے بھی۔ درجنوں مولوی ممبر پہ رو رہے ہیں، یہ تشیع الناس تشیع الناس تشیع، بولو جھوٹ، حقائق چھپاؤ جتنا چھپا سکتے ہو۔ لہذا ذمہ داری ہماری بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ حسن نصر اللہ کا مشہور ہے کہ وہ نماز تہجد جس کی قضا ہو وہ لشکر میں نہیں رکھتا ہے۔ ہاں یہی شرائط، ولایت علی، عزت کی زندگی، ایمان کی ڈگری، روشن مستقبل، سجدے پہ سجدہ، اب جا کے اس مقام پہ پہنچا ہے کہ شکست فوج یہودی و فتح حزب اللہ، سبھی نے کہہ دیا اس پر اثر حسین کا ہے۔ نماز، عبادت، امانت داری، ان چیزوں میں ہر امام کی تمنا ہے کہ ہمارے امام، ہمارے شیعہ سب سے آگے۔ ایک روایت میں پہلی مرتبہ میں نے پڑھا کہیں اور میں ابھی چونک رہا ہوں، کسی معتبر کتاب سے تو نہیں، بہرحال ہو سکتا صحیح ہونا ہو۔ ایک آدمی آیا امام کے حضور، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند رسول میرے گناہ معاف ہوں گے؟ اللہ غفور الرحیم ستار العیوب ہے، کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ نہیں میرے گناہ بہت زیادہ ہے، جتنے بھی زیادہ ہو اللہ اس سے بھی زیادہ غفور الرحیم، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی۔ نہیں میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ نہیں مایوسی نہ کرو، خود کو مایوس نہ کرو اللہ کے رحمت سے۔ آخر میں جا کے اس نے اپنا گناہ بیان کیا، بتایا امام کو میرا گناہ یہ ہے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ اب روایت راوی کے ذمہ، امام نے فرمایا یار یہ بھی کوئی مایوس ہونے کی بات ہے، میں ڈر رہا تھا کہیں تو یہ کہو کہ میری فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے تشیع۔ جنت میں بھی جائیں، ہمسایہ محمد مصطفیٰ بھی ہو، نور کے ممبر پہ بھی ہو، اور بے نمازی بھی ہو، خمس زکات کا فکر بھی نہ ہو، بھائی واجب اور 10 نماز بھی نہ ہو، کبھی بیوی کو مارے، کبھی بچے کو آپ کرے، کبھی بہن سے میلے میں نہ جائے، کبھی والدین ناراض ہو، یہ نور کے ممبر پر ہو، ہمسایہ محمد مصطفیٰ ہو، جنت میں گھر ہو، یہ نہیں ہوتا ہے۔ جسے ہم اپنے آپ کو شیعہ کہیں وہ نہیں، جسے وہ شیعہ کہیں، جسے وہ شیعہ کہیں، اسی خاطر یہ تربیت انہی کی طرف، اور تربیت آل محمد کا، یہ ربط مسائل کا جملہ ہے، تربیت انہی کے گھر سے۔ آپ نے زیارت کی ہے الحمدللہ کوفے کی مسجد کوفہ، مولا کا گھر اور دربار ابن زیاد، یہ تینوں ساتھ ساتھ۔ یہ مسجد کوفہ ہے، پچھلے اس سائڈ پہ دربار ابن زیاد ہے، اس سائڈ پہ حضرت مسلم اور حانی کی زیارتیں ہیں، اس کونے میں اس سائڈ پہ کونے میں مولا کا گھر ہے، اور اسی دروازے سے آنا جانا مولا کا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی کو بلا لیا بیٹی کو اپنے گھر اور کچھ باتیں بتانا شروع کیا۔ بیٹی، انسان ایک حال میں نہیں رہتا ہے، حالتیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی غربت کبھی خوشی کبھی غم۔ چونکہ تربیت یافتہ علی کی تھی، سمجھ گئی بابا کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کہا بیٹی آج اس گھر میں اتنی عزت سے رہ رہی ہو، اتنی تمنائیں لوگوں کی ہیں کہ آپ سے درس حاصل کریں، آپ حجاب میں ہیں، آپ رحمت میں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں، لیکن یاد رکھیے آج اس گھر میں عزت ہے، یہ بادشاہت ہے، کل اسی دربار میں تجھے خطبہ دینا ہوگا، اسی شہر میں خطبہ دینا ہوگا، اسی شہر میں یتیموں سمیت گھمایا پھرایا جائے گا، اسی شہر میں جہاں میری حکومت ہے تیرے بازوں میں رسی بندھی جائے گی۔ یہ جملہ سننا تھا۔ شہزادی فرماتی ہے یہ 41 ہجری کا واقعہ ہے، جب بابا شہید ہو رہے تھے مجھے یہ بتا دیا کہ اس شہر میں تو بیچاری ہوگی، اسیر ہوگی۔ میں 20 سال سوچتی رہی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا حسین جیسے بھائی ہو، زینب کبریٰ کے علی اکبر جیسے بھتیجے ہوں، اتنے سارے 18 جوانان بنی ہاشم کے ہوتے ہوئے کس کی جرأت ہے کہ زینب کو اسیر کرے، کس کی جرأت ہے کہ ام کلثوم کو، یتیموں کو تمانچے مارے۔ 61 ہجری
41 سے 61 ہجری تک 20 سال گزر گئے ہیں۔ شہزادی فرماتی ہیں یہ دل میں میری گنگناہٹ رہی کہ بابا نے تو فرمایا ہے، لیکن اتنے اچھے بھائی کے ہوتے ہوئے کب وصیت بابا پر یقین آیا شہزادی کو؟ عصر عاشور ہر جوان مولا سے اذن جہاد مانگا گیا اور آگئی اجازت مل گئی، مسلم اوسجا کو اجازت مل گئی، علی اکبر کو اجازت مل گئی۔ جب عباس کی باری آئی تو فرمایا کہ شہزادی سے پہلے بہن سے اجازت لیں، شہزادی کے دروازے پہ جا کر مشکل کشا کی بیٹی یہ مشکل میری حل کریں۔ کیا مشکل ہے بھائی عباس؟ اذن جہاد بھائی نہیں دے رہے ہیں، اجازت دے میں جنگ کی طرف جاؤں۔ یہ کہنا تھا، سن کے چیختے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی۔ ہوش میں آ کے یہ جملہ کہا، 20 سال پہلے بابا نے کہا تھا تو بیچاری ہوگی، 20 سال پہلے کہا تھا بابا نے کہ اس دربار میں خطبہ دینا ہوگا۔ میں کہہ رہی تھی عباس تو ہے نا میرا بھائی، میرے بھائی کے ہوتے ہوئے کس کی جرأت ہے؟ آج عباس بابا کی وصیت کا وقت آ گیا ہے، آج زینب کی بیچارگی کا وقت آیا ہے، آج جائیے خدا حافظ، میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت عباس گئے اس خیمے میں جہاں مشکیزیں رکھے جاتے تھے، تر مشکیزیں، خشک مشکیزیں سارے۔ دیکھا قیامت کا منظر نظر آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزوں کو سینے سے لگائے نمی حاصل کر رہے ہیں، اتنی پیاس اور شدت آتش کی وجہ سے۔ حضرت عباس نے ایک ہاتھ میں مشکیزہ تھام لیا، دوسرے ہاتھ میں ایک شہزادی کا ہاتھ، مولا کے حضور گئے۔ جملہ سن کے پرسہ دیجئے گا، ایام عذاب بلندی پر ہے، یہی پرسے کے دن ہے۔ 2 جملے کہے، ایک بھیا سے ایک بیٹی سے۔ عباس سے کہا اچھا بہانہ مل گیا ہے مقتل کی طرف جانے کے لیے، لیکن بیٹی سے کہا بیٹی ابھی پانی مانگ رہی ہو، جب تمانچے لگ جائے، جب چادر چھن جائے، جب در لگ جائے، تب کہے کہ بابا مجھے پانی نہیں، مجھے بابا چاہیے۔ جائیے بھیا، خدا حافظ، خدا تمہیں فتح مندی عطا فرمائے۔ دعا دی، گئے حضرت عباس کو رخصت کی۔ اب جو رخصت کا طریقہ ہے، انداز ہے، وہ شہادت سے کئی گنا دردناک ہے۔ ہر شہید کو مولا نے اپنے قریب بلا لیا، سینے سے لگا لیا، پیشانی چومی، دعا دی، خدا حافظ۔ مسلم اوسجا کو اپنے ہاتھوں سے سینے سے لگایا، زہیر رقیب کو اپنے ہاتھوں سے، حبیب مظاہر کو، شہدائے بنی ہاشم کو، سب کو۔ لیکن جب عباس خدا حافظی کر رہے تھے، بلا لیا، نزدیک بلا کے کہا عباس اپنی بازو سے اپنے آقا کو سینے سے لگا۔ آپ پہنچ گئے، آپ سمجھ گئے، یہ آپ کی معرفت ہے، جزاکم اللہ خیرا۔ عباس اپنے بازو سے زہرا کے لال کو سینے سے لگا لیا کرو، عباس اپنی آنکھوں سے اپنے آقا کی آخری دیدار کیا کرو۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں فرزند زہرا، یہ انداز خدا حافظی کسی اور شہید کے ساتھ نہیں، صرف عباس کے ساتھ۔ ہاں وجہ یہ تھی، علم امامت سے دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر بعد شہنشاہ وفا نے یہی کہنا ہے، بھیا میرے بازو، بھیا میری آنکھوں میں خون، اگر بازو سالم ہوتے زہرا کے لال کو سینے سے لگا لیا کرتا، اگر آنکھوں میں خون بھرا نہ ہوتا زہرا کے لال کی آخری دیدار کیا کرتا۔ جائیے ابھی جب تک بازو سالم ہے اپنے ہاتھ سے سینے سے لگا لیجئے، جب تک آنکھوں میں خون نہیں آیا ہے۔ خدا حافظی ملی، فرات کے کنارے سے پانی لے کے جب عباس آئے، بچوں کی ڈھارس تھے، بچوں کی امیدیں بھر آئی، دیکھتے رہے کہ بابا پانی لے کے آ رہے ہیں، سب کی نگاہیں عالم کے اوپر، لیکن قسمت کا کرنا عالم کبھی دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں۔ جب عالم کی کروٹیں دیکھی گئی، بچوں کے رنگ بھی تبدیل ہوتے گئے، رنگ میں بھی طغیانی آ گئی۔ ایک مرتبہ 4 طرف سے دشمنوں نے گھیرا،
تفصیل عرض نہیں کر سکتا، صرف اتنا عرض کروں کہ آواز آ گئی کہ بھیا اپنے بھائی کو پا لیجئے۔ یہ سننا تھا اس آواز کے ساتھ کہ اعلان انکسر ظاہری، کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ موقع کہ اس مقتل کے علاقے میں جہاں پر حضرت عباس زمین پہ آئے تھے، میں آپ کو ابھی کربلا لے جانا چاہتا ہوں، خدا آپ کو نصیب کرے۔ جو برادران میری مائیں بہنیں جو گئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت عباس کے حرم کے باہر شہر میں بعض جگہوں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر عباس کا دایاں بازو جدا ہو۔ آگے جائیں گے دوسری گلی میں لکھا ہے یہاں عباس کا دایاں بازو جدا ہو گیا ہے۔ آگے جائیں گے ایک جگہ لکھا ہے بازار میں یہاں عباس کا مشکیزہ گر گیا ہے۔ پچھلی گلی میں جب جائیں گے وہاں لکھا ہوا ہے عباس کا علم گرا ہے۔ یہ وہی جگہ تھے کہ خیام سے نبی زادیاں دیکھ رہی تھی حضرت سید الشہداء عباس کے جنازے کو تو نہ اٹھا سکے، کہیں سے علم کو اٹھایا، کہیں سے مشکیزے کو اٹھایا، اور کہیں سے ایک بازو باوفا کا، کہیں سے دوسرا اٹھا کے جب تبرکات عباس کو لے کے خیام اہل بیت کی طرف آ گئے۔ ہر نبی زادی آ گئی، کسی نے دامن آبا کو کھینچا، کسی نے مولا کے ہاتھ کو عباس کی خبر دیجئے، زبان سے نہیں کہا آخری جملہ، لیکن ایک کام ایسا کیا قیامت برپا ہو گئی۔ مولا نے سیدھا گیا عباس کے خیمے میں، تلوار نیام سے نکالی، رسیاں عباس کے خیمے کے کاٹ دی، خیمہ گرا زمین پہ، واہ مصیبتہ، واہ محمدہ، واہ حسینہ کی فریادیں آسمان کو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خداوند کریم آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، معرفت معصومین، مودت و الفت و شفاعت معصومین نصیب فرمائے، فرش عذاب بچھانے والوں کو عرش رحمت سے خداوند کریم اپنی رحمت سے نوازے۔ پروردگارہ ظہور امام